بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، لیکچرر پاک اسٹڈیز طلعت سلیم آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہمارا 13 آن لائن لیکچر ہے جس کا ٹاپک ہے سیلینٹ فیچرز آف کانسٹیٹیوشن آف 1956، 1962 اینڈ 1973، جس میں ہم 1956، 1962 اور 1973 کے آئین یعنی دستور کے حوالے سے اہم نکات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آئین یعنی کانسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے۔ کانسٹیٹیوشن از دی سیٹ آف لا اینڈ پرنسپلز دیٹ ڈیٹرمائنز دی نیچر، فنکشنز اینڈ لمٹس آف دی گورنمنٹ اینڈ ادر انسٹیٹیوشنز۔ تو یہ قوانین یا اصول کا مجموعہ جو کسی بھی قوم کسی بھی ملک کے اداروں کے حوالے سے ان کو چلانے کے لیے، حکومتی نظام کو چلانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، ان کو کانسٹیٹیوشن یا آئین یا دستور کہا جاتا ہے۔ جہاں تک پاکستان کی آئین کی بات ہے، آفٹر دی فارمیشن آف ون یونٹ دی کانسٹیٹیوشن فریمنگ ہیڈ became easier because the problem of giving equal representation to both the province and had been resolved۔ کہا جاتا ہے کہ جیسے پاکستان بنا تو ایسٹ پاکستان اینڈ ویسٹ پاکستان کے بہت سارے مسائل تھے اور دونوں طرف جو ہے وہ ایکولی اختیارات نہیں دیے گئے تھے، سیٹوں کا توازن بھی نہیں تھا۔ سو چودھری محمد علی ایز پرائم منسٹر آف پاکستان اسٹارٹیڈ دی ورک آف کانسٹیٹیوشن میکنگ۔ A draft of the constitution was presented in the Constitutional Assembly on 23rd January 1956, which was passed on 29 February 1956. The Governor General of Pakistan, Sikandar Mirza, approved the Constitutional Assembly on 20th March 1956. Constitution of 1956 was implemented on 23rd March 1956. کہا گیا کہ پاکستان کا جو پہلا آئین ہے، پہلا دستور ہے 1956 کا، وہ 23 مارچ 1956 کو نافذ کیا گیا۔ اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف 1956، سکندر مرزا ٹوک اوور چارج ایز دی فرسٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان، کہ 1956 کے آئین کے تحت سکندر مرزا کو پہلا صدر بنایا گیا، کیونکہ وہ پہلے آخری گورنر جنرل تھے اور 1956 کے آئین کے تحت گورنر جنرل کا عہدہ صدر میں ضم کر دیا گیا، اس لیے ملک کا پہلا صدر سکندر مرزا کو بنایا گیا۔ 1956 کے اہم جو نکات ہیں وہ کیا ہیں؟ ریٹن کانسٹیٹیوشن، کہ 1956 کا جو آئین ہے وہ تحریری شکل میں ہے۔ دی کانسٹیٹیوشن آف 1956 واز ریٹن ڈاکومنٹ وچ کنسسٹ آف 234 آرٹیکلز۔ اچھا، 1956 کے آئین کے 234 آرٹیکلز ہیں یعنی دفعات ہیں، which were divided in 13 parts and 6 schedules، اور اس کے 6 schedules ہیں۔ The objective resolution was included in the constitution as a preamble۔ 1956 کے آئین بلکہ 1962 اور 1973 کے آئین میں بھی جو قرارداد مقاصد ہے، یعنی جو قرارداد مقاصد یعنی آبجیکٹیو ریزولوشن ہے، اس کو پریمیبل یعنی دیباچہ کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ فیڈرل ٹائپ آف گورنمنٹ، دی گورنمنٹ آف دی پاکستان ووڈ بی فیڈرل ٹائپ، کہ 1956 کے آئین میں کیا تھا کہ جو گورنمنٹ تھی وہ فیڈرل ٹائپ کی تھی، یعنی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اس میں نظام تھا 1956 کا وہ وفاقی تھا۔ پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ انڈر دی کانسٹیٹیوشن 1956، اے پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ would be introduced in the country. The Prime Minister and his cabinet would be accountable for their policies before the national assemblies۔ اچھا، اب یہ جو پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ ہے، اس کو وفاقی پارلیمانی نظام کی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ صدر کو عہدہ بھی تھا اور وزیر اعظم کو عہدہ بھی تھا۔ بیسکس رائٹس اس میں دیے گئے، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری تھی، سنگل سٹیزن شپ دی گئی۔ دی سٹیزن شپ آف پاکستان شیل ہیو اونلی اے سنگل سٹیزن شپ، آل دی سٹیزن شیل بی کالڈ پاکستانیز۔ ان امریکہ دی پیپل انجوائے ڈوئل سٹیزن شپ، ون سٹیزن شپ آف سینٹرل گورنمنٹ، دی ادر آف دی گورنمنٹ آف دی اسٹیٹس۔ امریکہ میں 2 طرح کی سٹیزن شپ ہوتی ہے، لیکن 1956 کے آئین کے تحت کہا گیا کہ ایک ہی شہریت دی جائے گی ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے حوالے سے۔ فلیکسیبل کانسٹیٹیوشن، اچھا 1956 کی ہم اہم نکات پڑھ رہے ہیں تو اس میں ایک نقطہ تھا فلیکسیبل کانسٹیٹیوشن، کیا تھا کہ یہ آئین لچکدار تھا، یعنی اس میں تبدیلی یا ترمیم یا اضافہ کیا جا سکتا تھا۔ یونی کیمرل لیجسلیٹو، 1956 کے آئین کی جو مقننہ تھی وہ یونی کیمرل تھی، یعنی ایک ایوان پر مشتمل تھی، اور ایک ایوان کون سا تھا؟ قومی اسمبلی یعنی نیشنل اسمبلی۔ Under this constitution, unicameral legislature was introduced
The National Assembly was of 300 members and both the provinces was given equal representation. The seats were reserved for women for each wing. The assembly was elected for a tenure of 5 years. جو اسمبلی ہے وہ 5 سالوں کے لیے منتخب کی جائے گی. نیشنل لینگویج کیا تھی؟ 1956 کے آئین کے تحت جو ملک کی زبان ہوگی وہ 2 قومی زبانیں ہوں گی، ایک اردو اور ایک بنگالی. Both Urdu and Bengali were given the status of official languages of the country. Simultaneously, English was also to be retained for another 25 years as official language. اچھا 1956 کے آئین میں کہا گیا کہ جو نیشنل لینگویج ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ اردو بھی ہوگی اور بنگالی بھی ہوگی. بنگالی اس لیے کہ اس وقت بنگلہ دیش بھی پاکستان کا حصہ تھا، یعنی ایسٹ پاکستان تھا، اس لیے اردو اور بنگالی دونوں قومی زبانیں ہوں گی. اور جو انگریزی زبان ہے وہ سرکاری زبان کے حوالے سے اس کو درجہ دیا جائے گا. اس طرح یہ ہے 1956 کے اہم نکات. اب اگر ہم دیکھیں 1962 کے اہم نکات، تو 1962 میں بھی کہا گیا کہ ریٹن کانسٹیٹیوشن 1962 کا جو آئین ہے وہ ریٹن ہوگا، تحریری فارم میں ہوگا، تحریری شکل میں ہوگا. اٹ کنسسٹڈ آف 250 آرٹیکلز اینڈ 5 شیڈیولز اینڈ 8 امینڈمنٹس اینڈ 31 مارشل لا ریگولیشنز. کہ اس میں اس کے آرٹیکل جو ہوں گے، ہم نے دیکھا 1956 کے آئین کے جو آرٹیکلز ہیں وہ 234 ہیں، جبکہ 1962 کے جو آئین کے آرٹیکلز ہیں وہ 250 ہیں. 250 1962 کانسٹیٹیوشن کے جو آرٹیکلز ہیں وہ 250 ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس میں جو نظام ہوگا وہ بھی فیڈرل سسٹم آف گورنمنٹ ہوگا، پریزیڈنٹ سسٹم ہوگا، نیشنل لینگویج. اچھا ہم نے 1956 کے آئین میں دیکھا جو ٹائپ تھی، گورنمنٹ ٹائپ تھی، وہ تھی پارلیمنٹری فیڈرل سسٹم آف گورنمنٹ، پارلیمنٹری فیڈرل سسٹم آف گورنمنٹ. لیکن یہاں 1962 کے آئین میں جو ہے وہ سسٹم تھا وہ پریزیڈنٹل تھا، پریزیڈنٹل فارم آف گورنمنٹ. کیا ہوتا ہے پریزیڈنٹل فارم آف گورنمنٹ؟ کہ اس میں وزیر اعظم کا عہدہ نہیں ہوتا، یعنی پرائم منسٹر کا عہدہ نہیں ہوتا، صرف صدر کا عہدہ ہوتا ہے. 1962 کے آئین میں اس وقت حکومت کس کی تھی؟ صدر ایوب خان کی. تو اس وقت ایوب خان صدر تھے اور وزیر اعظم کا عہدہ نہیں تھا. آل ان آل صرف ایوب خان کو ہی صدر بنایا گیا تھا. اور اس طرح یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس میں صرف تمام اختیارات ایک شخص کے پاس ہوں اور وہ پریزیڈنٹ ہو تو اس کو پریزیڈنٹل ٹائپ آف گورنمنٹ کہا جاتا ہے. تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں 1962 کا آئین صدارتی طرز آئین تھا. اچھا اس کے بعد نیشنل لینگویج کیا تھی؟ 1962 کے آئین میں بھی اردو اور بنگالی دونوں قومی زبانیں تھیں. اردو اینڈ بنگالی both would be the national languages of Pakistan and English was declared as the official language of the country until the national languages achieved the official status. اس میں بھی کہا گیا کہ اردو اور بنگالی دونوں قومی زبانیں ہوں گی اور جو انگریزی زبان ہے وہ آفیشیل لینگویج ہوگی، سرکاری زبان ہوگی، یعنی جو دفتری زبان ہے وہ انگریزی زبان ہوگی جب تک کہ قومی زبانیں دفتری زبان کا درجہ حاصل نہیں کر دیتی. ریجڈ کانسٹیٹیوشن کے بارے میں کہا گیا کہ ریجڈ کہتے ہیں سخت کو. ریجڈ کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ کہ سخت یہ آئین ہے، یعنی جو 1956 کا آئین تھا وہ تھا فلیکسیبل، وہ اس میں ترمیم یا اضافہ یا تبدیلی کی جا سکتی تھی. جو 1962 کا آئین تھا 1962 کانسٹیٹیوشن تھا، اس میں تبدیلی یا اضافہ نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے اس کو ریجڈ کانسٹیٹیوشن کہا گیا. دی کانسٹیٹیوشن آف 1962 was the rigid constitution for amendment in the constitution. 2/3 majority of votes were necessary for passing in the bill. If the president declined the amendment, it was necessary to have it passed again the assembly. ٹھیک ہے. اس میں کیپٹل آف دی کنٹری بھی پیش کیا گیا. پہلی بار پاکستان کا جو پہلا کیپٹل ہے وہ کراچی کو بنایا گیا تھا. جب پاکستان بنایا گیا 1947 میں، 1947 میں پاکستان مرز وجود میں آیا تو اس وقت جو پاکستان کا کیپٹل تھا وہ تھا کراچی. لیکن 1962 کے آئین میں کہا گیا کہ ایوب خان کے دور میں جو کیپٹل ہے وہ اسلام آباد ہوگا. Two capitals were proposed in the Constitution of 1962. The seats of National Assembly would be at Dhaka and the central government would be at Islam Abad. ڈھاکہ کو کہا گیا کہ یہ ایسٹ پاکستان کا کیپٹل ہوگا اور اسلام آباد کو کہا گیا کہ یہ ویسٹ پاکستان کا کیپٹل ہوگا. ویٹو پاورز آف پریزیڈنٹ کو ویٹو پاور کا اختیار دیا گیا کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ اسمبلیاں توڑ سکتا ہے، اسمبلیاں بنا سکتا ہے. اس کے علاوہ اس میں
انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی عدلیہ آزاد ہوگی، فنڈامنٹل رائٹس کے اس میں قانونی جو اختیارات ہیں وہ دیے جائیں گے، بنیادی انسانی حقوق دیے جائیں گے۔ یونی کیمرل لیجسلیچر اس کی جو پروین میں ہم دیکھتے ہیں اہم نکات میں، سیلنٹ فیچرز میں، کہ 1956 کی طرح 1962 کا آئین بھی یونی کیمرل تھا، یعنی ایک ایوان پر مشتمل تھا، سینٹ کا ادارہ نہیں تھا، صرف قومی اسمبلی کا ادارہ تھا، جس کو ایک ایوان پر مشتمل مقننہ یعنی یونی کیمرل لیجسلیچر کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں صوبائی خود مختاری تھی، پروونشنل آٹونومی تھی، انڈائریکٹ الیکشن اس میں ہوئے۔ 1956 میں ڈائریکٹ الیکشنز ہوئے تھے کہ عوام نے ووٹ دیا تھا، اس میں انڈائریکٹ الیکشن اس طرح ہوئے کہ مقرنہ کے لوگوں نے ہی اس کو جو ہے وہ الیکشنز کس طرح ہوئے کہ جو بیسک گورنمنٹ سسٹم تھا، بیسک مقامی حکومتوں کا نظام تھا، اس میں الیکٹرل کالجز بنائے گئے اور انہی تحصیل اور یونین کی سطح پر ان سے ووٹ لے لیے گئے۔ نیشنل اسمبلی، اس کے علاوہ نیشنل اسمبلی جو ہے اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف 1962 دی نیشنل اسمبلی واز کمپوزڈ آف 156 ممبرز، 6 seats were reserved for women, all the seats were equally distributed between the two wings۔ 1962 کے آئین میں جو قومی اسمبلی کے ارکان کی تعداد تھی وہ 156 تھی۔ اس کے علاوہ اس میں بیسک رائٹس، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، سنگل سٹیزن شپ، فلیکسیبل کانسٹیٹیوشن، اس کے علاوہ ریجڈ کانسٹیٹیوشن، یہ اس کے اہم نکات میں شامل ہوتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں 1973 کے آئین کی کہ 1973 کے آئین کو کس طرح بنایا گیا۔ 1973 On 14 April 1972, an interim constitution was approved by the National Assembly to run the affairs of the country۔ کہا گیا کہ 1972 میں ایک عبوری آئین، عارضی آئین، انٹرم کانسٹیٹیوشن بنایا گیا تاکہ حکومتی معاملات کو چلایا جا سکے۔ اس کے بعد This assembly discussed the constitution in detail and approved it with certain amendment on 10th April 1973 and assented to the President on 12th April 1973۔ The constitution was promulgated on 14 August 1973۔ کہا جاتا ہے کہ 14 اگست 1973 کو یہ آئین، تیسرا آئین، پاکستان کا تیسرا آئین، کیونکہ پاکستان کا تیسرا آئین جو ہے وہ 14 اگست 1973 کو نافذ کیا گیا۔ اچھا، یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ پہلا مارشل لا 1958 میں لگا تھا، جس میں 1956 کا آئین سسپینڈ کر دیا گیا تھا، ختم کر دیا گیا تھا۔ دوسرا مارشل لا 1969 میں لگا، جس میں دوسرا مارشل لا جو کہ 1962 کا آئین ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ اس طرح تیسرا آئین بنانے کی ضرورت پیش ہوئی جو کہ 1973 میں بنایا گیا، جس کو ہم کانسٹیٹیوشن آف 1973 کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے سائلنٹ فیچرز جو ہیں وہ ذرا مختلف ہیں۔ دونوں جو آئین ہیں پہلے 1956 اور 1962، ان دونوں سے 1973 کے جو اصول ہیں، جو قوانین ہیں، جو آرٹیکلز ہیں وہ مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر اس میں مختلف ڈفرنس کیا جاتا ہے کہ 1973 میں آپ کو معلوم ہے کہ بنگلہ دیش آزاد ہو چکا تھا۔ 1971 کی جنگ میں، پاک بھارت جنگ میں، انڈیا پاکستان وار میں 1971 میں جو ایسٹ پاکستان تھا وہ بنگلہ دیش بن کے آزاد ہو چکا تھا، یعنی ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان سے آزاد ہو چکا تھا۔ ایک تو یہ وجہ تھی۔ دوسرا، اس وقت قومی زبان جو تھی وہ اردو اور بنگالی نہیں تھی، بلکہ صرف اردو زبان جو ہے وہ قومی زبان قرار دی گئی۔ اس کے علاوہ یہ وفاقی پارلیمانی نظام تھا جس میں صدر کا عہدہ بھی تھا اور وزیر اعظم کا عہدہ بھی موجود تھا۔ اس کے علاوہ اب اس میں ایک ایوان پر مشتمل مقننہ نہیں تھی، بلکہ 2 ایوان پر بائی کیمرل لیجسلیچر سسٹم تھا، کیونکہ سینٹ کا ادارہ بنا دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، سینٹ کا ادارہ بنا دیا گیا تھا۔ اب جو ایوان بالا یعنی قومی اسمبلی ایوان زیری تھا، اور ایوان بالا یعنی اپر ہاؤس تھا سینٹ، اور لوور ہاؤس تھی قومی اسمبلی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسلامک پروین کے حوالے سے بھی اس میں کافی ڈفرینس تھا کہ 1956، 1962، 1973، 1956، 1962 کے جو آئین ہیں، جو آرٹیکلز ہیں وہ ملتے جلتے ہیں، جبکہ 1973 کے جو آرٹیکلز ہیں ان میں ذرا ڈفرینس ہے اس میں۔ اچھا، اسلامک پروینس کے حوالے سے ڈفرینس کیا تھا کہ فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان کہا گیا کہ پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا۔ ٹھیک ہے، کیا کہا گیا کہ پاکستان کا جو سرکاری مذہب ہے وہ اسلام ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ 1956 اور 1962 کے آئین میں نہیں کہا گیا۔ اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ صدر اور وزیر اعظم دونوں کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ یہ کہا گیا کہ صدر اور وزیر اعظم کے لیے دونوں کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے،
یہ فرسٹ ٹائم 1973 کے آئین میں کہا گیا۔ اس کے علاوہ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل بنائی گئی، IIC اسلامک آئیڈیالوجی کونسل بنائی گئی، یہ بھی فرسٹ ٹائم 1973 کے 1973 کے آئین میں بنائی گئی۔ اس کے علاوہ مسلمان کی تعریف کی گئی اور کہا گیا کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ اور یوم قیامت پر یقین رکھے، رسولوں پر ایمان لے آئے، فرشتوں پر ایمان لے آئے، کتابوں پر ایمان لے آئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانے۔ تو یہ مسلمان کی تعریف بھی یہ فرسٹ ٹائم 1973 کے آئین میں کی گئی کہ مسلمان وہ ہے جو ارکان اسلام کے علاوہ ختم نبوت پر بھی یقین رکھے تو وہ مسلمان ہے۔ اس طرح وفاق کی متعصب ادارے قائم کیے گئے، اسٹیبلشمنٹ آف لا کمیشن قائم کیا گیا، اسٹیبلشمنٹ آف شریعت فیکلٹی قائم کی گئی، زکوٰۃ اور عشر کا نظام قائم کیا گیا، انہینسمنٹ آف حدود لاز جو ہیں وہ قائم کیے گئے، احترام نماز کے حوالے سے آرڈیننس پیش کیے گئے۔ یہ سارا 1973 میں ہوا۔ تو اب تک 1973 کا آئین نافذ ہے۔ تیسرا آئین مارشاء اللہ لگا تھا 1979 میں، جو ضیاء الحق نے لگایا تھا، اس میں کچھ دیر کے لیے، کچھ عرصہ کے لیے 1973 کا آئین سسپینڈ ہو گیا تھا، لیکن پھر اس کو بحال کر دیا گیا۔ پھر 1999 میں چوتھا مارشل لا لگا، جو کہ پریم مشرف نے لگایا تھا۔ 1999 میں جو مارشل لا لگا پریم مشرف نے لگوایا تھا، وہ اس میں بھی 1973 کا جو آئین ہے وہ کچھ عرصے کے لیے سسپینڈ ہوا، معطل ہوا، لیکن پھر بھی اس کو بحال کر دیا گیا۔ اب تک جو آئین نافذ ہے، جو آئین اس وقت موجود ہے، وہ 1973 کا آئین اس وقت نافذ ہے، اور اسی میں اب تک تقریباً اس میں 26 یا 27 امینڈمنٹس یعنی ترمیم یا تبدیلیاں کی گئی ہیں، لیکن اب تک یہی آئین جو ہے وہ ملکی نظام کو چلا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ سوالات ہیں تو آپ پوچھ لیں۔